ولادت مولائے کائنات غالب کل غالب بہت بہت مبارک ہو۔ تعلیم کوئی بھی حاصل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے۔ تعلیم عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز کی قضا نہیں کرنی چاہیے تو اسی طریقے سے تعلیم میں بھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے تقریباً جن لوگوں نے خود بتایا ہے وہ کم سے کم 15 سے 20 قارئین ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہاں کے بعد مدرسہ کھول دیا، اسکول کھول دیا، یہاں بچیوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کسی مددگار اور ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کے اگر آپ نے ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں علم اترا نہیں ہے۔ نبا فاؤنڈیشن کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے ادارے کی تشکیل دی، اور تمام اساتذہ کرام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں علم حاصل کرنے میں مدد فرمائی۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین عزیز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وهو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماشاءاللہ جلسہ افتتاح اسٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ تمام قارئین کا خیر مقدم ہے اس جلسے میں، بہت بہت ویلکم ہے، تھینک یو۔ نبا فاؤنڈیشن سے جوائن ہونے کے لیے شکریہ، اور حوضہ معصوم ہے بہت بہت آپ سب کا شکریہ ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ قارئین اس میں جوائن ہو گئے ہیں۔ تو پروگرام کا جو سب سے پہلے آغاز کیا جائے گا وہ قرآن کریم سے کی تلاوت سے، اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گی خار مہدیہ مرچنٹ صاحبہ۔ خار مہدیہ صاحبہ موجود ہیں؟ جی مولانا، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خار، آپ تلاوت شروع کریں، پھر اس کے بعد پروگرام جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ خار کی تلاوت کے بعد ضحیٰ بطول اور طبا بطول سرزمین قم سے تواشیح پیش کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اگلا پروگرام پیش کیا جائے گا۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوب خیر مہدیہ مرچنٹ صاحبہ شکریہ آپ کا بہت اچھی تلاوت فرمائی مولا سلامت رکھیں آپ کو اور اس کے بعد طوبہ بطول اور ضحیٰ بطول یہ دو بچیاں سرزمین قم سے انشاءاللہ تعالیٰ تواشی پیش کریں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تو اس وقت نوا اسٹوڈیو سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے آپ لوگ انشاءاللہ تواشی اپنی پیش فرمائیے آواز جی ہاں بسم اللہ آواز صحیح آ رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسیده موسم بهار شده باز وقت لطف یار روز میلاد یک نگار نور چشم عالم اومده ماه عالم ای مادر زینب و حسین که شده کوثر نبی ام ابیها جبرئیل از آسمون هدیه آورده این امانتو به دست ما سپرده کی نور بهشته بهترین سرشته کوثر پیامبر خودش معنی عشقه کی نور بهشته بهترین سرشته کوثر پیامبر خودش معنی عشقه تو برای امت مادری ذکر لبهای علی میوه قلب نبی مددی کن یا زهرا تو جان حیدری روح پیغمبری سوره کوثری مددی کن یا زهرا توی تو صاحب فدک برکت این نون و نمک بره تو کل عالم رحمت بارون چادرت شده نشونمون پرچمت چراغ خونمون پیچیده صدا تو گوشمون نور خونه هامون مادرم منو با راه تا آشنا کرد اینطوری از هر بدی منو رها کرد توی زهرای عطر توی تو عشق حیدر همه عالم بدونن به کسی تو سرور توی زهرای عطر توی تو عشق حیدر همه عالم بدونن به کسی تو سرور تو عشق مولایی فاطمه کوثری فاطمه نظری فاطمه مددی کن یا زهرا صاحب کوثری جان پیغمبری تابع حیدری نظری کن یا زهرا تو جان حیدری روح پیغمبری سوره کوثری مددی کن یا زهرا دم دم بر همه دم بر گل رخسار محمد آخرین برج ولایت به علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب جزاک اللہ سلامت رہیں بہت خوب سلامت رہی آواز تھوڑا سا آپ لوگ کٹ رہی تھی لیکن ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھی آپ لوگوں نے تواشی فرمایا اور مولا سلامت رکھیں اور ترقی عطا فرمائیں اس کے بعد خیر ہیرا کاظمی صاحبہ موجود ہیں جی مولانا السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خیر بسم اللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال امام صادق علیہ السلام طلب العلم فریضۃ علی کل حال صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى صلی محمد اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر حالت میں فرض ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن و حدیث میں علم کو فلاح اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ علم انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ادنا کو اعلیٰ بناتا ہے، غیر تہذیب یافتہ قوم کو تہذیب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ علم کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم اور قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی وہ علم سے ہی متعلق ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا ہے۔ علم کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر واجب ہے۔ علم کو فقط مردوں تک ہی محدود نہیں رکھا گیا بلکہ عورتوں کے لیے بھی علم کا حصول ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ایک عورت کا علم حاصل کرنا پوری فیملی کے علم حاصل کرنے کے برابر ہے، کیونکہ یہی ایک خاتون ایک دن ماں ہوگی اور اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ادا کرے گی۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنے بچے کی ایک غیر تعلیم یافتہ خاتون سے کئی گنا بہتر تربیت کر پائے گی۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، لہٰذا بچے کو اچھی تعلیم اور تربیت ملے گی جو آگے چل کر اس کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ علم کے ذریعے انسان ایمان و یقین کی دنیا آباد کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بروں کو اچھا، دشمن کو دوست، بیگانوں کو اپنا بناتا ہے اور دنیا میں امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہے۔ علم جنت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ علم ہمارے قلوب و اذہان کو طاقت پہنچاتا ہے۔ علم انسان کو شکر و احسان کی طرف لے جاتا ہے۔ علم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتا ہے۔ دنیا میں اگر ہر چیز اگر دیکھی جائے تو وہ بانٹنے سے گھٹتی ہے، مگر علم ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ علم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، ایثار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ علم ہی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ علم ایک عبادت ہے، اس کے حصول میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ علم ترقی کا زینہ ہے، اس لیے قرآن سیکھنے اور سیکھنے والوں کو سب سے بہتر کہا گیا ہے۔ اہل علم کا صرف یہی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کی تمام چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے اور اس کام میں وہ جب تک مصروف ہیں اللہ کی تمام مخلوق ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ بھی یہ ہے کہ رسول خدا نے انہیں انبیاء کا وارث اور جانشین قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی حصول علم کی غرض سے راستہ طے کرے اللہ اس کے سبب اسے جنت کی ایک راہ پر چلاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور یقیناً عالم کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں علم سے بہرہ مند فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبا فاؤنڈیشن کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے ادارے کی تشکیل دی، اور تمام اساتذہ کرام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں علم حاصل کرنے میں مدد فرمائی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ قاری عزیز، بہترین جو ہے وہ علم کی ضرورت پر اور علم کی اہمیت پر آپ نے روشنی ڈالی، جزاک اللہ، سلامت رہی۔ اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی ادارہ اور سرپرست حوزہ معصوم قم، جو بھی یہ ترقیاں اور باریکیاں اس میں اور خوبیاں نظر آ رہی ہیں سب مولانا صاحب کی وجہ سے ہیں۔ تو اس وقت گزارش کریں گے جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب سے کہ قارئان عزیز اور طالبات گرامی کے لیے جو ہے وہ جو مناسب سمجھے بیان فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من وعلیکم السلام. الرجیم. بسم اللہ وعلیکم السلام نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے دینی تعلیم کا شوق ظاہر فرمایا اور تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہوا. انشاءاللہ یہ تعلیم آپ کے بہت کام آئے گی. انسان کی زندگی تنہا نہیں ہے. کوئی بھی انسان چاہے وہ عورت ہو یا مرد تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اگر مرد ہے تو وہ کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا شوہر ہے, کسی کا باپ ہے. تو اس طریقے سے مختلف رشتوں میں تقسیم ہے زندگی. اسی طریقے سے اگر عورت ہے تو عورت کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے. تو اس کی بھی زندگی مختلف حصوں میں تقسیم ہے. ظاہر ہے کہ ہر ایک کے حقوق ہیں, ذمہ داریاں ہیں, فرائض ہیں. کچھ حقوق ہے کہ جن کی رعایت کرنی ہے, کچھ فرائض ہے جنہیں ادا کرنا ہے. حقوق اور فرائض کے درمیان توازن برقرار نہیں ہم رکھ سکتے جب تک ہمیں دین کا علم نہ ہو, جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ دین نے کس کا حق کتنا رکھا ہے. یوں تو دنیا میں بہت سے علوم ہیں اور ان علوم کا حاصل کرنا بہرحال بہت ہی اچھی بات ہے, اور ہر شعبے کا علم مختلف لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہر شعبے میں ایک شخصیت ہماری قوم کی ابھرے. لیکن دین کا علم بہت اہم ہے. دین کا علم اہم اس وجہ سے ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں, ہمیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی. حد یہ ہے ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے, ہمیں پانی کیسے پینا ہے, ہمیں سونا کیسے ہے, ہمیں بیٹھنا کیسے ہے, ہمیں اٹھنا کیسے ہے, ہمیں لوگوں کے درمیان کیسے رہنا ہے, ہمیں لوگوں کے درمیان گفتگو کیسے کرنی ہے, بڑوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے, برابر والوں سے کس طریقے سے سلوک کرنا ہے, جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں صحیح طور پر ہمیں اسی وقت معلوم ہوں گی جب ہم دین کا علم حاصل کریں, احادیث و روایات ہماری نگاہ میں ہوں, قرآنی احکام ہماری نظر میں ہوں, تو ہم تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکتے ہیں. لہٰذا دین کا علم بہت ضروری ہے. بڑی خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی اور سعادت ہے ہم لوگوں کی کہ ہم بھی اس شرف میں شامل ہیں, اس سعادت میں ہم بھی شامل ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ ہم سے خدمتیں ہو سکتی ہیں وہ خدمت انجام دے رہے ہیں, اور آپ لوگوں نے تعاون کیا اور تشریف لائیں اور بہرحال نام لکھوایا اور یہ سعادت حاصل کی کہ آپ دینی تعلیم حاصل کر سکیں. یہ بہت بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے. یہاں پر ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تعلیم کوئی بھی حاصل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے, اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرے. تعلیم کو بھی عبادت سمجھ کر کے حاصل کرے. تعلیم عبادت ہے. جس طریقے سے نماز کی قضا نہیں کرنی چاہیے تو اسی طریقے سے تعلیم میں بھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے نماز کے قضا ہونے کے نقصانات ہیں اسی طریقے سے تعلیم میں بھی اگر ناغہ ہوتا ہے تو تعلیم کا نقصان ہوتا ہے. اور ممکن ہے اس دن کوئی جملہ ایسا ہو گیا ہو جو زندگی بدل سکتا ہو, جو زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہو, اور اس دن آپ غیر حاضر رہی ہوں. لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ غیر حاضر نہ ہوں بلکہ حاضری مکمل ہونی چاہیے, حاضری برابر ہونی چاہیے. ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر واقعی صرف دل سے اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں, ہم دینی تعلیم حاصل کریں. غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمیں کیسے جینا چاہیے, ہمیں کیسے رہنا چاہیے, ہمیں سماج اور معاشرے میں امام کے آنے کے لیے فضا ہموار کس طریقے سے کرنی چاہیے, ساری باتیں ہمیں دینی تعلیم کے ذریعے حاصل ہوں گی. ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے, تعلیم کا فیض حاصل ہو, اور انشاءاللہ ہم سب امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں, ان کے مددگاروں میں شامل ہوں, ان کے ناصروں میں شامل ہوں. آمین یا رب العالمین. خدا حافظ. فی امان اللہ. جزاک اللہ, سلامت رہیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر مولانا. بہت ضروری باتیں مولانا صاحب نے آپ لوگوں کو پیش کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر حاضری زیادہ نہ ہو اور غیر حاضر رہے انسان تو بہت سی کلاسز میں بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ
जैसे जो बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो उन बच्चों में जो हम लोगों ने महसूस किया है, क्योंकि आप लोगों में ज़्यादातर तो स्पीच वगैरह रहती है, बच्चों में रीडिंग राइटिंग ज़्यादा रहती है। तो अगर वो 6 महीने भी पढ़ रहे हैं और उन्होंने फिर जो है वो नागा शुरू कर दिया, मान लीजिए 1 महीने तक जो है वो गड़बड़ रहे, फिर कभी आए कभी चले गए, कभी आए कभी चले गए, तो जहाँ ये नागा शुरू हुआ वहीं से तालीम का जवाल शुरू हो जाता है। इसलिए जितने दिन भी इंसान पढ़े उतने दिन तक कोशिश ये करे कि जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक जो है क्लास को नहीं छोड़ना चाहिए। लोग छोटे छोटे प्रोग्राम की वजह से, किसी ने बुला लिया वहाँ चले गए, कहाँ कहा वो दोस्त क्या फंक्शन था वहाँ जाना पड़ गया, मतलब क्लास ही से सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि हमें काम है। कभी काम से भी ये कहना चाहिए कि यही मसलन हमारा क्लास है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी रहे, क्योंकि जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो यहाँ का सिस्टम है सर्टिफिकेट का, कि जैसे जो फर्स्ट लेवल होता है, मसलन हर लेवल यहाँ पे लेवल बाय लेवल होता है, यहाँ पे 3 महीने का एक लेवल होता है, बल्कि 3 महीने में कुछ दिन कम रह जाता है, इसलिए कि माह मुहर्रम 1 साल में ही मुबल्लिगा की सर्टिफिकेट देनी होती है, 2 साल में ही आलिमा की और 3 साल में मौलमा की सर्टिफिकेट देनी होती है। इसलिए 1 साल में ही जब करना है तो अब मुहर्रम उसमें आ जाता है। मुहर्रम में जो 10 से 12 दिन 14 दिन रहते हैं, छुट्टी होती है, उसकी वजह से हर लेवल में तकरीबन 5 दिन 6 दिन यानी लास्ट एक हफ्ता तकरीबन जो है वो पढ़ाई नहीं होती है, यानी 2 महीने 25 दिन 22 दिन इस तरह से होती है पढ़ाई। तो उसके लिए नवा फाउंडेशन ने जो कहा, ये चूंकि पिछले महीने पिछले लेवल से शुरू हुई है चीज़, तो उसके लिए क्या किया नवा फाउंडेशन ने कि पहले जो है वो 4 ही दिन क्लास होती थी, यानी सैटरडे से ट्यूसडे तक, और उसी में खिताबत भी क्लास के अंदर ही होती थी। तो चूंकि अब इधर से एक हफ्ता कम हो गया, हफ्ता कभी होता है कि 8 दिन हो जाए कभी 4 दिन, तो इसलिए एक जो खिताबत का पूरा क्लास था ना, 2 क्लासेस अलग रख दिया गया, यानी अब वेंसडे को जो है वो खिताबत की क्लास होने लगी, अलग कर दिया गया पूरा 1 1 घंटा दोनों क्लास के, यानी 4 क्लास का टाइम ये हर हफ्ते आपका अलग किया गया। उसके अलावा अखलाक भी क्लास में दिया जाता था, मतलब अखलाक हर हफ्ते एक अखलाक का दर्स होता था। तो अब ये हुआ कि अखलाक तो सबको सुनना है, अब हर क्लास में जा के आधा आधा घंटा अखलाक दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि यूट्यूब पर एक अखलाक हो तो खारान को भी थोड़ा सा आराम ये मिल जाएगा कि हो सकता है कि लाइव प्रोग्राम में कोई शरीक ना हो पाए किसी वजह से, उस दिन कोई काम रहे, कुछ लोगों के दर्स वगैरह रहते हैं बाद में सुन लेते हैं, तो वो उनके लिए एक ऑप्शन रहे कि हम मसलन अगर इसमें लाइव नहीं आ पाए तो बाद में हम सुन लेंगे। तो ये 2 दिन की क्लास एक्स्ट्रा अलग बढ़ाए गए, इसीलिए कि मतलब किसी का नुकसान ना होने पाए। इसलिए इंशाल्लाह जब ये लेवल ख़त्म होता है, हर लेवल के बाद जो है वो एक सर्टिफिकेट दी जाती है अलमुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और नवा फाउंडेशन की मिलाकर, और फिर जब आपका 1 साल पूरा होता है तो मुबल्लिगा की सर्टिफिकेट जो स्पेशल सर्टिफिकेट मानी जाती है, यानी इसका मतलब ये होता है कि तबलीग के लायक क़ारान हो गई हैं 1 साल में, और हो जाते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम लोग करने लगते हैं। इस तरीके से 2 साल के बाद आलिमा की सर्टिफिकेट है, यानी गोया जितनी चीज़ों का इल्म आम तौर पर हमारी कम्युनिटी के लोगों को होना चाहिए, वो खास तौर पर समझ लीजिए कि आप लोगों की खिदमत में सब समेट कर पेश कर दिया जाता है, और अच्छी खासी चीज़ें मालूम हो जाती हैं जो और मदरसों में जाकर, या और मतलब कि जो ज़्यादा दिन हम अपना टाइम लगाते हैं और इतनी चीज़ें हासिल नहीं हो पाती, जैसा कि खारान खुद कहती हैं कि मतलब 3 महीने में हमें कितना ही नॉलेज हो गई। इस तरह से जब 3 साल मुकम्मल होते हैं तो फिर मौलमा और टीचर की सर्टिफिकेट दी जाती है, कि जिसका मतलब ये होता है कि बहुत सी खारान, यानी हमारे तकरीबन जिन लोगों ने खुद बताया है वो कम से कम 15 से 20 खारान हैं, जिनका ये कहना है कि हमने यहाँ के बाद मदरसा खोल दिया, स्कूल खोल दिया, या हम बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, अपने यहाँ की खारान को जमा करके हम क्लासेस कर रहे हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से एक फालियत अंजाम दे रही हैं, काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो आउटपुट है यहाँ का वो ऐसा है कि जो खारान मेहनत कर रही हैं तो उनके लिए डबल फायदा है। एक तो ये कि वो खुद तालीम हासिल कर रही हैं, दूसरी ये कि वो उनको समझ में आने लगता है कि हमें किस तरीके से तालीम देना है। और इंशाल्लाह ताला इस चीज़ की रियायत करें। मौलाना अम्मार हैदर साहब भी शायद हम लोग के साथ ज्वाइन हो गए हैं, सरजमीन कुम ईरान से। क़िबला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल मासूम उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की आगोश से लहद तक। खारान, जैसा कि आपको पता है कि नवा फाउंडेशन मुस्तकिल इस बात में लगा हुआ है और ये काम कर रहा है कि घर घर तक उलूम कुरान
اور علوم آل محمد پہنچایا جا سکے. اور آپ حضرات کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے، اور سب سے پہلے اس خدا کا شکریہ ادا کیا جائے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم سب لوگ ایک جگہ جمع ہو کر علوم آل محمد اور علوم قرآن سے فیضیاب ہو رہے ہیں. دیکھیے، جو بات کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ جو ہے وہ علوم آل محمد اور علوم قرآن سے وابستہ ہوں. دنیا میں ہزاروں لوگ جی رہے ہیں، لاکھوں لوگ جی رہے ہیں، پیسے بھی سب کے پاس ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ سب کو نصیب نہیں کرتا ہے. لہٰذا سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے دل میں یہ بات ڈالی. العلم نور، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے. ہمارے اندر علم کا حاصل کرنا یہ کمال نہیں ہے. علم سب پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ سے، ایسی بھی خاران ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے 13 لیول کیا. اللہ انہیں سلامت رکھے اور خدا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ آپ سب کو بھی تمام لیولز تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اصل ہدف یہ ہے کہ دیکھیں، پڑھیں چاہے جتنا، لیکن آپ کو جب آپ نے اپنا نام ایک سسٹم میں جوڑ دیا، ایک تعلیمی ادارے سے جوڑ دیا ہے، اور آپ نے کچھ دن اس میں تعلیم حاصل کی، تو اب آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنے ضمیر کو دیکھیں کہ آیا دوسروں میں اور ہم میں فرق آیا یا نہیں آیا. یہ بہت اہم پہلو ہے. ہم جیسے دوسرے گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ویسے ہم بھی گفتگو کرتے ہیں. دوسرے ایک دوسرے کی توہین کر دیتے ہیں، ہم بھی توہین کرتے ہیں. دوسرے مومن کا دل دکھاتے ہیں، ہم بھی دل دکھاتے ہیں. یا نہیں، واقعاً ہمارے اندر وہ تبدیلی آئی ہے جو دین اسلام اور علوم آل محمد اور قرآن کا علم چاہتا ہے ہم سے. یہ بہت اہم پہلو ہے کہ ہم اس کیفیت کو اپنے اندر محسوس کریں کہ ہم نے علم کو جو حاصل کیا ہے وہ کس انداز میں حاصل کیا ہے، اور جو حاصل کریں اس پہ عمل کریں. ایک پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو جھانک کے دیکھیں، اپنے ضمیر میں تلاش کریں کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. ہم اپنے گھر میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں یا اختلاف پھیلا رہے ہیں. پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی اختلاف کا باعث بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا. کتابیں پڑھی ہیں، علم نہیں حاصل کیا ہے. اگر کسی کمزور کو دیکھ کے اس کو دلاسا نہیں دے سکے تو اس کا مطلب آپ کے اندر علم نہیں اترا ہے، آپ نے کتابیں پڑھی ہیں. کسی مددگار اور ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کے اگر آپ نے ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں علم اترا نہیں ہے، آپ کتابیں پڑھ رہی ہیں. یہ کیفیت جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب العلم نور یغذفہ اللہ فی قلبہ، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے خدا اتار دیتا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے علم سیکھنے کا. عالم ینتفع بہ، ایک ایسا عالم ہونا چاہیے کہ جو اپنے علم سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں تک فائدہ پہنچائے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکھیں، حاصل کرنے کے بعد جو ہے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، آراستہ کریں، نکھاریں جتنا بہتر سے بہتر معاشرے کے لیے. چونکہ آپ علم اس لیے سیکھ رہی ہیں تاکہ معاشرے میں خوشیاں لا سکیں، تاکہ معاشرے میں ایک سنجیدگی لا سکے، معاشرے کو اچھا اور خوبصورت بنا سکے. اگر معاشرے کو ہم بدتر بنا رہے ہیں اور یہاں علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، چاہے کتنے بھی معیار پہ چلے جائیں، لیول پہ لیول بڑھتے چلے جائیں، اگر ہمارا معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے سلوک اچھا نہیں ہے تو سب بیکار ہے. یہ پہلا معاملہ ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اس سے بھی اہم ہے کہ اگر واقعی ہم نے سیکھ لیا ہے اور ہمیں احساس ہو گیا کہ ہاں اب ہمارے اندر اللہ نے وہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، تو پھر اسے نسلوں تک گزارنے کی کوشش کریں، نسلوں تک اتاریں. کوشش کریں کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں، محلے کے بچوں تک پہنچائیں، جہاں تک بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں اسے پہنچانے کی، تاکہ ہم خداوند عالم کی طرف سے جو یہ نعمت ملی ہے اس کے شکر گزار ہو سکیں. اس لیے کہ زکوٰۃ العلم، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ نشرہ، اس کی نشر کرنا، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا. بس یہیں تک گفتگو ہے. انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہم علم حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے لیے ایک اچھے انسان، اپنے گھر کے لیے ایک اچھے انسان، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے انسان نظر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک اللہ، سلامت رہیے. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو کل جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بھی دے دیا جائے گا. ساری سیٹنگ چل رہی ہے انشاءاللہ، تو ٹائم ٹیبل کے حساب سے کل سے آپ لوگ کی کلاسز اسٹارٹ ہو گئی.
اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نبا فاؤنڈیشن کے چینل کے علاوہ ایک حوضہ معصوم قم کے نام سے بھی چینل اسٹارٹ کیا گیا نبا فاؤنڈیشن نے، کہ جس میں انشاءاللہ تعالی جو ہماری دینی کلاسز ہوتی ہیں، بہت سی کلاسز کو تو اس کو تھوڑا شارٹ کر کے کچھ علماء کرام کے ذریعے سے ان کلاسز کو انشاءاللہ یوٹیوب چینل پر بھی لے آ جائے گا، تاکہ دنیا میں اور بھی زیادہ افراد جو ہیں وہ ان تعلیمات سے انشاءاللہ تعالی استفادہ کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالی جوائن رہیں آپ لوگ. نوا فاؤنڈیشن آپ کا فاؤنڈیشن ہے، حوضہ معصوم قم، یہ تعلیمی سلسلہ انشاءاللہ آپ ہی لوگ کے ذریعے سے آگے بڑھے گا. کہتے ہیں کہ نبا کا علمی سفر انشاءاللہ گھر گھر. خدا حافظ، فی امان اللہ، سلامت رہیں سبھی کا. بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت بہت شکریہ. خدا حافظ، فی امان اللہ. خدا حافظ، جزاک اللہ. خدا حافظ، سلامت رہیں. حوضہ معصوم قم، دینی تعلیم کا بہترین مرکز.